صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ شیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرفان کے لیے اور روحانی علوم کے حصول کے لیے متعین کردہ راستہ اور نصاب کو سلسلہ طریقت کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اولیاء اللہ کے نظام کو سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ کا مطلب کڑی در کڑی منسلک ہونا یا مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونا ہے۔ اس راہ میں بظاہر ہاتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن مشعل یعنی پیغام اور ہدایت کی روشنی نہیں بدلتی، اس طرح سلسلہ بن جاتی ہے۔ اور یہی قدسی نفس ہستیاں وہ روشن چراغ ہیں جنہوں نے ہر جگہ معرفت کی روشنی پھیلائی ہے۔ سلسلہ ایک روحانی اسکول ہے۔ جو لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے اسکول میں دیا گیا ہوم ورک یعنی ذکر و فکر کے اسباق پورے نہیں کرتے، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، استاد یعنی مرشد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اپنے روحانی استاد سے قلبی رشتہ استوار نہیں کرتے، ایسے لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور میں سلسلہ عظیمیہ بنی نوع انسان کو اللہ کے عرفان کے حصول کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان پہلے اپنے اندر موجود روح سے واقف ہو۔ اس لیے عام الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ تمام بنی نوع انسان کو اپنی روح سے واقف ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عوام و خاص کو یاد دلایا کہ قرآن مجید کے مطابق ہر شخص روحانی علوم سیکھ سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس جسمانی قوت کی فراوانی تھی، لیکن ان کا شعور اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج ہے۔ فی زمانہ ماحول کے اثرات بد سے لوگوں کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں اور مصروفیت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ حالات حاضرہ کے پیش نظر سلسلہ عظیمیہ کے اسباق اور ذکر و اذکار مرتب کیے گئے ہیں۔ چونکہ ایک گہری سازش کے تحت خانقاہی نظام کو متنازع بنایا گیا ہے، اس لیے سلسلہ عظیمیہ خانقاہی نظام کو مراقبہ حال کے نام سے پوری دنیا میں متعارف کروا رہا ہے۔ روح کا اطمینان اور سکون دراصل اللہ کی خوشنودی میں مخفی ہے۔ موجودہ دور میں ہم اور ہماری نسلیں بے سکونی کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہم اور ہماری نسلیں روح سے واقف نہیں ہیں۔ واقف ہونا تو دور کی بات ہے، ہم لوگ لفظ روح بولنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عظیمی بابا جی نے اپنے بچوں سے فرمایا، آپ کے روحانی باپ کے پاس علوم کے خزانے ہیں، وسائل کے بھی خزانے ہیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے علم کے جو خزانے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے منتقل ہوئے ہیں، آپ لوگ خود کو اس قابل بنائیں کہ میں آپ کو وہ خزانے منتقل کر سکوں۔ نہ تو میں تہی دامن ہوں، نہ ہی کنجوس، بلکہ میرا دل تو چاہتا ہے میرے بچے مجھ سے یہ روحانی ورثہ حاصل کریں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی انا کی نفی کریں، تکبر اور حسد جیسی برائیوں سے بچیں۔ میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں، اور اتفاق اسی طرح قائم ہوتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے۔ ایک دوسرے سے الجھ کر اپنی طاقت ہرگز کمزور نہ کریں، بلکہ متحد ہو کر اللہ کے مشن کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ دین اسلام یعنی مشن کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خیالات اور کردار کو پاکیزہ رکھتے ہوئے مقررہ وقت پر اسباق پڑھیں، مراقبہ کریں، فارغ وقت میں زیادہ سے زیادہ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، ہر خیر و شر کا مالک اللہ کو مان لیں، اور جو معاملہ پیش آئے اس پر نہ تو حد سے زیادہ خوش ہوں اور نہ ہی بے انتہا غمگین ہوں۔ اسے زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر بھلا دیں اور آگے چل پڑیں۔ مصائب و مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ مصائب و مشکلات بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔
مایوسی اور پریشان خیالی راستے کی چیزیں ہیں۔ جب مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے اسے طوفانوں اور گرد و بار اور تھکان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صحیح مسافر وہ ہے جو منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد منزل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور منزل چونکہ سامنے نہیں آتی اس لیے وہ ہر حال میں چلتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان پریشان کن حالات سے نکل آئیں گے جو اس راستے میں سب کو پیش آتے ہیں۔ آپ نے مجھے اپنا استاد بنایا ہے، میں نے بھی آپ کو آنکھوں کی روشنی بنا کر قبول کیا ہے۔ میرے اوپر فرض ہے کہ میں آپ کو راستے کی بھول بھلائیوں سے آگاہ کرتا رہوں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ منزل کے علاوہ کسی بڑی اور چھوٹی عارضی شے کو قبول نہ کریں۔ حالات جیسے بھی ہوں چلتے رہنا چاہیے۔ آج کے معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ حقوق کے تحت خواتین کو معاشرے میں عملی کردار ادا کرنے کے لیے آگے لے کر آئیں، تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو، اور اس حوصلے کے ساتھ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو سمجھ کر مختلف شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ دین اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں انہیں بحال کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ خواتین سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور معاشرے کی ترقی اور بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ میرے بچوں، اللہ نے آپ کی محبتوں کو میرے لیے روشن چراغ بنایا ہے۔ میں اسی روشنی میں جیتا ہوں، خوش ہوتا ہوں اور مرنے کے خیال سے تبسم کرتا ہوں کہ مفروضہ حیات ختم ہونے کے بعد بھی چراغ روشن رہیں گے۔ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن ہوتے ہیں، ان سے روشنی پھیلے گی، نور پھیلے گا۔ ہم فقیر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک ہیں۔ ہمارے ذمے جو کام لگا دیا گیا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ ہی کوئی قابل تذکرہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحیدی مشن سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اور مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرنا اور پوری نوع انسانی کے اندر موجود روحانی صلاحیتوں سے متعارف کرانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اپنی قربت سے نوازتا ہے، مگر اللہ سے درخواست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ان معروضات کو آپ کے دلوں کا نور بنا دے، تاکہ جہاں آپ چاہیں میری روشنی پھیلا دیں، اور جو مشن پھیلانے کا ذمہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر عائد ہوا ہے وہ بخیر و خوبی پورا ہو جائے۔ یاد رکھیں، بندہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ یہاں ہر شے فانی ہے، میں بھی فنائیت کی آخری سیڑھی پر ہوں، لیکن آواز فضا میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ دین کا کام کرنا یعنی مشن چلانا ٹیم ورک ہے۔ مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں۔ جب مشن زیر بحث ہو یا مشن کا کام سامنے ہو، وہاں کبھی اپنی عقل و شعور استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر حال میں مشن کو اولیت دیں۔ میں اپنی تمام روحانی اولاد کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا کرے میرا جنون آپ کا جنون بن جائے۔ آپ اس فقیر کو جس قدر یاد کرتے ہیں، یہ فقیر بھی روح کی گہرائیوں سے آپ کو یاد رکھتا ہے۔ جب آپ مجھے بہت یاد کرتے ہیں تو آپ کا عکس میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے مرشد کریم ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اور تصرف سے اس فقیر کو دین و دنیا کی پوری نعمتیں نصیب ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اللہ کا نور ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو دراصل نور سے ہم آغوش ہونا چاہتا ہے۔ میرے بچوں، آپ کے دل کی دھڑکنیں میں یہاں بیٹھے سنتا ہوں۔ جب آپ کی آنکھوں پر شبنم کے موتی دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے دریا بہہ نکلتا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا باطن آپ کا مرشد ہے، اور مجھے بھی اس چیز کا یقین ہے کہ میرا باطن میرے مرشد
ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ پہلے خود علم سیکھیں، اپنی ذات کو مرشد کے انوار سے رنگین کریں، مرشد کی طرز فکر میں ڈھلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا اور سلسلہ بھی ترقی کرے گا۔